گھر کا اسٹیٹس ٹھیک ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ بچوں کا گھر 133 سال پرانا حکیم مجموعی صاحب نے بنایا، اور اتنے سالوں سے لوگوں نے یہاں سے بچے پڑھ کے اپنے گھروں میں گئے اور اپنے گھروں کو سنبھالا، نوکریاں کی اور گھروں کو بچایا۔ تو یہاں زیادہ سے زیادہ بچے آنے چاہیے تاکہ آفٹر آل مسلمان ادارہ ہے تو زیادہ سے زیادہ مسلمان بچے آئیں۔ یہاں کمپیوٹر کا بھی ہمارے پاس 2 کمپیوٹر سینٹر ہیں، اس لیے بھی ہم کمپیوٹر سکھاتے ہیں، 10ویں 12ویں تک ہم پڑھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ لائق ہے، اچھا ہے، آگے پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا بھی ہم خرچہ اٹھاتے ہیں تاکہ وہ لائف میں اپنا کامیاب ہو جائے۔ تو یہی مقصد تھا کہ یہ ساری چیزیں پبلک تک جانی چاہیے، تو پبلک زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائے، ہم زیادہ سے زیادہ بچے یہاں داخل کریں، اور باقی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں چندہ بھی دیں، ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں تو یتیم کا بہت اونچا درجہ ہے، تو اس درجے کا بھی دھیان رکھیں۔ تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ میٹنگ بلائی۔ کتنے بچے بھی فی الحال یہاں آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ 51-52 بچے ہیں اس سال۔ اور کیپیسٹی کتنی ہے ہماری؟ کیپیسٹی ہماری 150 کی ہے۔ تو ابھی آپ جو دلی والے ہیں، خاص طور سے آپ پرانے دلی کے لوگ ہیں، ان سے کس طرح کی آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہی اپیل کرنا چاہتے ہوں، آئیں، دیکھیں، پارٹیسپیٹ کریں، جو کہ نقص ہے وہ ہم کو بتائیں، جو وہ مدد کرنا چاہتے ہیں مدد کریں۔ اور اسی طریقے سے بہت سے بچے فرید آباد، غازی آباد، وہاں کوئی ادارہ نہیں ہے اور ایسے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس جگہ ہے، لائیں بچے یہاں داخل کریں، اور بچے یہاں کے پڑھے ہوئے بچے فورن میں جا رہے ہیں، سعودی جا رہے ہیں، دوسری تیسری جگہ جا رہے ہیں اور اپنی فیملیز کو اوپر اٹھا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج یہاں بھی بچوں کے گھر پہنچے ہیں میٹنگ کے اندر، کس طرح کی چیزوں پہ چرچا ہوئی ہے اور اب آگے کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ اصل میں یہ ایک تاریخی ادارہ ہے، تقریباً 135 سال پرانا ہو چکا ہے، اور اس کے ذریعہ مسلمان بچوں کو جو یتیم ہو چکے ہیں ان کی نہ صرف پرورش بلکہ تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ آج بھی اپنے طور پر زندہ و تابندہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم کے لوگ اس عظیم ادارے کے بارے میں فکر کریں، کیونکہ کار خیر کے نیت سے اسے کرنا حاصل ہے، اس میں کوئی دنیاوی بینیفٹ نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ایک دنیاوی بینیفٹ بھی ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر کے انسان خوش ہوتا ہے، اس کی اسپریچول لائف، اس کی سوشل لائف بنتی ہے۔ یہ حکیم اجمل خان کا قائم کردہ ادارہ ہے۔ حکیم اجمل خان دہلی میں اپنے وقت کے وہ عظیم شخصیت تھے جو نہ صرف ہندو مسلم میں یکساں مقبول تھے بلکہ دونوں کے لیے کام کیا انہوں نے، تعلیمی میدان میں بھی، صحت کے میدان میں بھی، اور بچوں کو ان کی پرورش کے اعتبار سے بھی کہ وہ ایسے بچے جو یتیم ہو گئے ہیں اس کو انہوں نے اس کا نام یتیم خانہ نہ رکھ کر کے بچوں کا گھر رکھا تاکہ کوئی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ہمارے ملک کے جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کے لیے بھی ایک عبرت کا مقام ہے کہ اس بڑے ادارہ کا جو قومی ادارہ ہے، جو بھارت میں جس کی ایک پہچان بہت بڑی ہے، بڑی حیثیت ہے، اس کی ایک شان ہے، اس کے جو چیئرمین ہیں وہ تیج لال بھارتی صاحب ہیں، یہ گاندھی وادی ہیں۔ تیج لال بھارتی کو اس پر فخر ہے، وہ اس کے چیئرمین ہیں، اور ہمیں بھی فخر ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے اور 90 سال کی عمر میں جس طرح انجام دے رہے ہیں وہ یہ سمجھیے کہ غیر معمولی کام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس سے ہمیں لوگوں کو عبرت لینی چاہیے اور اس میں ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے، اور ملت کے تئیں وفاداری آج کی سخت ضرورت ہے، اور غیر مسلم حضرات میں یہ بات بتانی چاہیے، ہندو مسلم ایکتا کے لیے، ان میں آپس میں ایک دوسرے کے خیر اندیشی کے لیے جو کام اجمل خان نے کیا ہے وہ تاریخی کام ہے۔ ان کے مقابلے کا کام بہرحال شاید کسی کے اور نصیب میں آیا ہو۔ تو اس سلسلے میں طے پایا کہ ہم لوگ اس کے ممبر بنیں گے،
اور اس ادارے کی اور بھی جو خوبیاں ہیں اور اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ عوام تک پہنچیں، اس کے لیے ہم کام کرنے کا عزم کریں گے۔ دیکھیے ادارہ تو پرانا ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ 131 سال پرانا ادارہ ہے، اور اس زمانے کا ادارہ ہے کہ جب دلی میں یتیم خانے بہت کم ہوا کرتے تھے اور قرب و جوار میں بھی کوئی ایسا یتیم خانہ نہیں تھا، تو زیادہ تر بچوں کی تعداد یہاں رہتی تھی اور تقریباً 200 بچے تک بھی یہاں رہے ایک زمانے میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوا ہے۔ پھر بیچ میں جب کووڈ کا آیا تو اس وقت بھی ہمارے پاس 130 بچے تھے، اور اس کے بعد بھی پوسٹ کووڈ بچے کی اسٹرینتھ تقریباً آدھی رہ گئی ہے۔ تو اب لوگوں کو اویئر تو کرانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اور دوسرے ادارے بھی کھل گئے ہیں، دوسرے ادارے کھل گئے ہیں، تو جو بچے یہاں آتے تھے وہ دوسرے اپنے قریب میں کہیں کوئی ایسا ادارہ کھل گیا، کسی کوئی NGO چلا رہی ہے یا کوئی اور ہے، تو بچے وہاں جا رہے ہیں۔ ہم تو خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ وہاں پر جتنی بڑی جگہ ہے، جتنی بڑی فیسلٹی ہے، ہم چاہتے ہیں اسے پوری طرح یوٹیلائز کریں۔ یہ قوم کا اثاثہ ہے، تو اس میں یہ بچوں کے لیے بنا ہے، یتیم بچوں کے لیے، تو یہاں یتیم بچوں کی کفالت صحیح طرح ہو، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہم جیسا پورا اچھی طرح پہلے اور خوش اسلوبی سے کرتے آ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہی سلسلہ جاری رہے، اور جو ہمارا خدمت کا جذبہ ہے وہ ہم پورا وقت یہاں پہ جیسے دے رہے ہیں۔ میں پیشے سے وکیل ہوں، لیکن پھر بھی میں آفٹرنون میں باقاعدہ طور پہ یہاں پہ روز آتا ہوں اور وقت دیتا ہوں، کیونکہ میرے اندر خدمت ہے کہ میں یتیم بچوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اور لوگ بھی یہاں پہ جڑیں اور یتیم بچوں کی جتنی بھی خدمت ہو سکے کریں۔ آج کل ہمارے پاس جو بڑی پرابلم ہے جس کے لیے ہم آج جڑے بھی ہیں، وہ ایک ہمارے پاس فائنینشیل کرائسس کا بہت بڑا ہمارے پاس سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ ادارہ خالصتاً ڈونیشنز پہ، زکوٰۃ پہ، صدقات پہ، خیرات پہ، اور دوسرے غیر مسلم لوگ بھی جو ہیں یہاں ڈونیشن دیتے ہیں، تو صرف ڈونیشن پہ ہی چلتا ہے۔ تو پہلے ڈی مونیٹائزیشن ہوا، تب لوگوں کی آمدنی کم ہوئی تو لازمی بات ہے زکوٰۃ بھی اسی نصاب سے جو ہے کم ہو گئی، تو وہ کم ہو گیا۔ دوسرا گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے آج کل خاص طور پہ مسلم اداروں کے اوپر جو نکیل کسی جا رہی ہے، تو ہمارے اوپر بھی ہے، تو ہمارا FCRA لائسنس ابھی سسپینڈ ہوا ہے۔ FCRA لائسنس نہیں ہے، تو جو ہمیں باہر کی کنٹریز سے کچھ ڈونیشنس ملتی تھی وہ بھی کم ہو گئی ہیں، اور لوگوں کا کاروبار کم ہو گیا تو ڈونیشنس کم ہو گئی ہیں۔ ڈونیشن کم ہو گئی تو ہمارے اخراجات تو وہی ہے، جو اسٹاف کی اسٹرینتھ تھی اسے ہم کم نہیں کر سکتے، لیبر لاس کے حساب سے ہم اسٹاف کو نکال نہیں سکتے، تو اسٹاف ہمارا اتنا ہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بچوں کو ہم بڑھائیں گے تو ہمارا وہ اسٹاف پوری طرح اپنی ڈیوٹی دے گا، اور جو ہم پیسے دے رہے ہیں تو ایک طریقے سے ان کی روزی بھی حلال ہوگی، وہ خالی بیٹھ کے تنخواہ لے کے نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں پہ وہ بچوں کی جو خدمت کے لیے ان کو ہم نے رکھا ہے وہ خدمت بھی کرتے رہیں گے۔